وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اعتدال کی حقیقت کے بارے میں بعض معروضات عرض کی تھی کہ سب سے افضل اور اعلیٰ چیز وہ اعتدال ہے جو اس امت کے خاص اوصاف میں سے ہے، اور اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اعتدال کا معنی ہوتا ہے اور تفریق، دونوں گمراہی کے کناروں کو چھوڑ کر سیدھا صراط مستقیم پر قائم رہنا، اور یہ ہر دیندار کے لیے ایک ضروری امر ہے۔ آپ جو ہر نماز میں اللہ تعالی کے سامنے 5 وقت کئی دفعہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کہ قرآن کریم میں کئی عنوان اور کئی تعبیرات ہیں۔ صراط مستقیم کا مصداق توحید خالص، اللہ تعالی کی خالص توحید، ہر قسم کے شرک کی آمیزش سے پاک، جس کو اسی لفظ سے پہلے ذکر کیا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر اسی جملہ پہ غور کیا جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو علماء فرماتے ہیں کہ پورا قرآن انہی 2 جملوں میں موجود ہے۔ 30 پارے قرآن مقدس کا مقصد یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور سب انبیاء کی دعوت، تمام کتب سماویہ جو نازل ہوئیں، ان کا محور اور مرکز وہ یہی مضمون ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بالخصوص حاجات اور مشکلات میں صرف تجھ ہی کو پکارتی ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہ محور ہے جس پہ پورا دین قائم ہے، اور اس کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے تو دین کی عمارت منہدم ہو جائے گی اور غیر معتبر ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں پڑھا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر ہے دعا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اسی پر قائم رکھنا
یہی صراط مستقیم ہے جو ہمیں مل چکی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مانا کیا ثبتنا علی صراط مستقیم، ثابت قدم رکھ، پنجابی مانا پکا رکھے اسی راستے پہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ یہ راستہ معمولی نہیں اور اس راستے پہ چلنا آسان بھی نہیں، اس لیے تعبیر کیا الصراط المستقیم۔ علماء جانتے ہیں کہ الصراط کا الف لام یہ عہد خارجی کا ہے، اور اس سے جو معہود اور مراد ہے وہ ہے یہی جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اسی پر قائم رکھنا، اسی پر پکے رکھنا، اس سے پیر تھڑکے نہیں اور اس سے پاؤں پھسلے نہیں، اس سے پاؤں پھسلے بھی نہیں اور تھڑکے بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر بڑا مشکل ہے، اتنا آسان سفر نہیں، مشکل ترین سفر ہے، تب اتنا مانگا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم کا ایک تو یہی معنی ہے، اور اسی کو قرآن نے بیان کیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ ہی میرا پالنہار ہے، بربکم اور تمہارا پالنہار، حاجت روا مشکل کشا، فاعبدوہ پس اسی ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی توحید فی العبادت، اسی کا نام صراط مستقیم ہے، ھذا صراط مستقیم۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ذکر کیا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اللہ نے حکم دیا تھا ان اعبدونی، کہ میری ہی عبادت کرنا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، یہی توحید والی راہ، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو ایک تعبیر قرآن کریم میں کئی مقام پہ ذکر کیا کہ صراط مستقیم وہ کس راستے کا نام ہے؟ خالص اللہ کی توحید، جس میں کوئی شرک نہ ہو اور شرک کا شائبہ نہ ہو، شرک کا وہم نہ ہو، خالص نکھری ہوئی توحید، یہ صاف شفاف توحید، یہ ہے صراط مستقیم، اور اسی پر پکا رہنے کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ اسی پہ ہمیں مضبوط رکھنا، پکا رکھنا۔ کیوں؟ یہ وہ پل صراط ہے، قیامت کے دن اس کی تمثیل ہوگی پل صراط، جو جہنم کا پل ہے، اور 3000 سال کا سفر ہے جہنم کے پل کا، 1000 سال سیدھا، 1000 سال سامنے، اور پھر 1000 سال اترنا ہوگا۔ اور وہ پل کیا ہے؟ فرمایا ادق من الشعر، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، اس کا نام ہے پل صراط، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور پیغمبر کے فرمان میں بھی ہے۔ تو وہ پل صراط جہنم کا پل ہے،
ہر جنتی کو اوپر سے گزر کے جانا ہوگا اس پل سے، تو اس کے دائیں بھی جہنم بائیں بھی جہنم، اور جہنم کی بڑی بڑی کناتیں اور لمبے، اور اس سے سب اہل جنت گزر کے جائیں گے، اور اس پل صراط کہ جس طرح دائیں بائیں ہر طرف جہنم کے لمبے ہیں، اسی طرح جہاں توحید پر چلنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو جو آدمی جہاں دنیا میں صراط مستقیم پہ مضبوطی سے چلا ہوگا، قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ وہ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا، جیسے بجلی کی چمک، اور بجلی کی چمک نہ آئے تو آج تو سائنس کا دور ہے، وہ نوری سالوں کی رفتار سے گزرے گا، روشنی کی رفتار سے اس پل صراط کو طے کرے گا۔ جو اس دنیا میں اس پہ مضبوطی سے قائم رہا، اعتقاداً بھی اور عملاً بھی، عقیدہ بھی اسی پہ، عمل بھی اسی پہ، اور یہ عمل اس لیے ہے تاکہ خاتمہ اسی پہ ہو، اسی مسئلہ توحید پہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم کے مناظر بیان کیے اور جہنم کی ہولناکیاں اور اس جہنم کی پل سے گزرنا، وہ اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آدمی سوچے تو جیسے وہ راہ مشکل ہے، دنیا میں خالص توحید کی راہ چلنا بھی مشکل ہے۔ ہم اور آپ نے تو آسان بنائی ہوئی ہے، مرضی کا دین ہے، مرضی کا دین ہے، جیسے ہمارا دل کرے، چاہے تو ہم مشرک کے جنازے میں بھی شریک ہو جائیں، مشرکوں کی رسموں میں چلے جائیں، اور ہر طرف منہ ماریں، ادھر بھی ادھر بھی، کیونکہ ہماری خواہش کہہ رہی ہے۔ لیکن جس نہج پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو چلایا، وہ راہ بڑی مشکل تھی، آسان نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا استقم، اسی صراط مستقیم سے، استقم کما امرت ومن تاب معک، میرے محبوب آپ بھی پکے رہو، استقم کما امرت، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا اس طرح مضبوط تکڑے ہو کے رہو صراط مستقیم پر۔ اور جو تیرے ساتھ توبہ کر کے آئے ہیں، شرک چھوڑ دیا، توحید پہ آ گئے، فرمایا وہ بھی پکے رہیں۔ اور پکا کیسے رہنا ہے؟ لا تطغوا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، کسی ظالم کی طرف جھکنا نہیں۔ ظالم کی طرف، ظالم کون ہے؟ کسی ظالم کی طرف میلان نہیں کرنا۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اگر تم نے بھی ظالموں کی طرف نرم گوشہ رکھ لیا اور میل ملاپ اس سے میلان کر لیا، فرمایا فتمسکم النار، تم بھی جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ فتمسکم النار، یہ کن کو کہا گیا؟ جو رضی اللہ ہے، جو من تاب معک، جن کی رضا کی سندیں پہلے اتار دی۔ خطاب ان کو کیا، سمجھایا امت کو ہے کہ خبردار یہ معاملہ معمولی نہیں، اور اس میں ذرا گنجائش نہیں، اسی پہ پکا رہنا، یہی دعائے ہر نماز کی دعائے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ سب سے مشکل ترین اور کٹھن والا راستہ ہے۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں شیبتنی ہود
ہود سورت کی اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اور فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. صرف ربنا اللہ کہنا کمال نہیں. جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارا حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پہ پکے ہو گئے. ثم استقاموا، ان کے وجود جھلس گئے، دل نہیں ہلا. ثم استقاموا، دل مربوط رہا، بچے ذبح ہو گئے. ثم استقاموا، وہ پکے رہے، اپنے رشتے دار جدا ہو گئے، دکانیں گھر سب کچھ اجاڑ میں بدل گیا. ثم استقاموا اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کے مال و متاع سارے لٹ گئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ہر قسم کی تکالیف برداشت کی، ہر قسم کی دشمنیاں برداشت کی، ہر قسم کے زخم برداشت کیے، لیکن پھر بھی گرم پتھروں پہ لیٹ کر، گرم ریت پہ لیٹ کر بھی وہ احد احد کے نعرے لگاتے رہے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. یہ ہے وہ استقامت علی التوحید. پھر صراط مستقیم کا دوسرا معنی، تعبیر اور عنوان، وہ ہے خود قرآن. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور جہاں تھا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر پکا رکھنا. فرمایا آؤ صراط مستقیم پر پکے کیسے رہو گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اہدنا ھدی للمتقین، صراط مستقیم پر پکا رکھنے والا نصاب وہ صرف قرآن ہے. تو قرآن خود صراط مستقیم ہے. تیسرا صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. اور یہ کون ہے؟ منعم علیہم، کن پہ انعام ہوا؟ فرمایا یہ وہ ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، اور وہ انعام یافتہ ہیں کون؟ من النبیین، نبیوں کے خاتم، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد مصطفیٰ. ان کے بعد اب کوئی نبی پیدا ہو نہیں سکتا. تو اس لیے من النبیین یہ بن گیا آنا، والصدیقین والشہداء والصالحین یہ بن گیا اصحابی. دونوں کو ملاؤ تو بنتا ہے ما انا علیہ واصحابی. ماشاءاللہ. صدیقین یہ بھی صحابہ، صالحین یہ بھی صحابہ، شہداء یہ بھی صحابہ جن کی قطعی کنفرم شہادت ہے، یہ بھی صحابہ. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ما انا علیہ واصحابی. اسی آیت کا خلاصہ یہ بھی تعبیر ہے صراط مستقیم کی. اور ایک تعبیر یہ ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہی صراط مستقیم توحید خالص، یہی صراط مستقیم قرآن مقدس، یہی صراط مستقیم ما انا علیہ واصحابی. یہ تعبیریں بدل رہی ہے، معنی ایک ہی ہے. اسی کا نام ہے
بین الافراط والتفریط، جس میں افراط بھی نہیں جس میں تفریط بھی نہیں، یہی ہے راہ عادل، یہی ہے اعتدال جو خالص توحید پر مبنی، قرآن کے نصاب پر مبنی، محمد مصطفیٰ اور ان کے صحابہ کے قدموں پر مبنی، اس راستے کا نام ہے راہ اعتدال۔ اور اس راستے سے ہٹ جانا پھر وہ پنجابی والا اعتدال ہے، اس راستے کو چھوڑ دینا یہ پھر دلالی ہے، یہ پھر دلہ پن ہے، اس کا نام اعتدال نہیں۔ توحید کا مسئلہ چھپانا یہ اعتدال نہیں، سنت کا مسئلہ چھپانا یہ اعتدال نہیں، عظمت اصحاب رسول کے انداز کو چھپانا یہ اعتدال نہیں۔ اعتدال یہ ہے قرآن کی حاکمیت کو بیان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا لوگوں ساری کتابوں پہ حاکم یہ صرف کتاب اللہ ہے، اور پیغمبر کریم کی سنت کو بیان کیا جائے گا کہ ہر ایک کے اکابر، ہر ایک کے مشائخ، ہر ایک کے بزرگان دین وہ ان سب پہ فیصلہ کن اور حجت سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور ہر ایک کا فام، بزرگوں کا فام، اکابر کا فام، بڑوں کا فام، یہ سب نیچے ہیں، اور محمد کے صحابہ کا فام سب سے اوپر اور پائے گئے۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ اعتدال ہے۔ یہ اعتدال میرا خیال ہے مشکل ہے۔ یہ ہے امت وسطا معتدلا بین الافراط والتفریط۔ اور میں نے کہا یہ اصحاب رسول کی عدالت، اور اس آیت سے تمام محدثین، تمام اہل اصول، مفسرین، فقہاء سب نے مسئلہ لیا کہ یہ آیت بتا رہی ہے وسطا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ عادل ہیں۔ سب صحابہ عادل ہیں، سب صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، کوئی فاسق صحابی نہیں، کوئی صحابی فاسق نہیں۔ اس آیت کی روشنی میں سب محدثین کا فیصلہ ہے، سب مفسرین کا فیصلہ ہے، ایک ایک کا نام میں لوں سینکڑوں بنیں گے۔ کسی بھی اصول حدیث کی کتاب اٹھاؤ، کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ، سب نے کہا کہ یہ آیت حجت اور دلیل ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اصحاب محمد مصطفیٰ سب کے سب عادل، سچے، نیک، اور جن کی عدالت، جن کی ثقافت، جن کی صداقت کی تصدیق قرآن کر دے، پھر ان کی صداقت میں شک کرنے والا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی بابے کی بات نہیں پیش کر رہا، وسطا۔ اور آگے پھر ڈیوٹی لگئی، میں نے کہا اصل خطاب صحابہ کو ہے، اور تم تب اس خطاب کے مستحق ہو کہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلو، ان کے متبعین بنو گے، پھر تم بھی وسط آؤ۔ اور اگر دائیں بائیں نکل گئے تو پھر وسطا شسطا نہیں، پھر شر البریہ، سب سے بدترین مخلوق۔ اگر اس خیریت کے مفہوم میں آنا ہے پھر آؤ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ۔ اور بعض لوگوں نے کہا جی صحابہ صرف روایت میں عادل ہیں، یا روایت کی بات نہیں، وسطا صحابہ اپنی پوری زندگی میں عادل ہیں، اپنی ہر نشست و برخاست میں عادل ہیں۔ اور اسی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، کوئی صحابی جہنم نہیں جا سکتا، کوئی پیغمبر کا صحابی آخرت کے عذاب کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اول گناہ ہے نہیں،
اگر ہوگے لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں معاف بھی کر دیا، اور رزق کریم کون سا ہے؟ جنت کا رزق۔ اسی سے ہم کہتے ہیں پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے، بے شک بے شک۔ اب یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ اب اگر کوئی صحابہ پہ ایسی بات کرتا ہے جی فلانا صحابی معاذ اللہ فاسق تھا، فلانا صحابی فلاں تھا، فلانا، تو وہ خود تو جہنمی بن سکتا ہے لیکن صحابہ پہ جرح ہو سکتی نہیں ہے۔ فرمایا ڈیوٹی ہے تمہاری، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں اس لیے عادل بنایا تاکہ تم لوگوں کے پر گواہ بنو۔ شہداء علی الناس کا ایک معنی ہے تاکہ تم لوگوں کی تربیت کرو، لوگوں کو حق بتلاؤ اور حق سے روشناس کراؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر تمہارے ایمان کا گواہ، تم امت کے مربی بن کے ان کی تربیت کرو۔ یکون الرسول علیکم شہیدا، پیغمبر کریم تمہارے ایمان کا گواہ ہے اور تم پیغمبر کی نبوت کے گواہ ہو، پیغمبر کی رسالت کے گواہ ہو، قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے گواہ ہو، اور لوگوں پر پیغمبر کریم کی سیرت کے بیان کرنے کے گواہ ہو، پیغمبر کی دعوت پہنچانے کے گواہ ہو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تقاضا پورا کرنے کے گواہ ہو۔ یہی وجہ ہے پیغمبر کریم نے حجۃ الوداع پہ فرما دیا، فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، شاہد الغائبہ۔ جہاں سے بعض اہل بدعت غالیوں نے ایک عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیا جی شہید کا معنی حاضر ناظر، یکون الرسول علیکم شہیدا، رسول تم پہ حاضر ناظر۔ پھر ایک اور چبل پارٹی اٹھی، انہوں نے کہا نہیں حاضر ناظر تو نہیں، البتہ صبح و شام آپ پہ امت کے اعمال پیش ہوتے۔ یہ دو خالی گروہ، حالانکہ یاد رکھو اس شہادت کا اس سے تعلق نہیں۔ اگر شہداء شہید کا معنی حاضر ناظر تو پھر سمجھو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو سب لوگوں پر اور رسول گواہ ہوں صرف تم پر۔ تو پھر امت زیادہ حاضر ناظر ہوگی یا رسول زیادہ حاضر ناظر ہوگی؟ آپ کو سمجھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تاکہ تم سب لوگوں پہ گواہ، رسول تم پہ گواہ، تو پھر تو امت زیادہ حاضر ناظر بنے گی اور امت پہ زیادہ عرض اعمال ہوگی۔ تو یہ عرض اعمال کا جو نظریہ ہے یہ خالص کفریہ نظریہ ہے، سری نصوص کے خلاف۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اور سارے مفسرین فرماتی ہیں جو راجع معنی ہے لا علم لنا بعد وفاتنا، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری وفات کے بعد ہماری امتیں کیا کرتی رہی، کون ہماری قبر پہ آیا، کس نے دیے جلائے، کون بکرے چھترے لے کے آیا، لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم تمہاری شور و پکار سے بالکل بے خبر تھے۔ اگر لوگ کہتے ہیں نا سمائے انبیاء پر تو اجماع ہے، اور بھی حضرات انبیاء کے تو سننے پر بولو انبیاء کرام کے تو موت کے بعد سننے پر اجماع ہے۔ ایک مولوی کہہ رہا تھا عند القبور انبیاء کے سننے پر تو اجماع ہے، میں نے کہا جلدی دیا، پہلے انبیاء دیا قبراں تے دس کتھے۔
انبیاء کرام کی قبریں معلوم ہے کہاں ہیں؟ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر معلوم ہے، لیکن پہنچ وہاں بھی کوئی نہیں سکتا۔ وہاں پر بھی لا يمكن الوصول الى قبرہ ہی، وہاں پر بھی کوئی پہنچ سکتا نہیں۔ تو پھر یہ مسئلہ جب قبر ہی معلوم نہیں تو اندل قبور کب ہوگا؟ بھئی قبر دے نیڑے تے تھا اسی نے پہلے قبرہ معلوم ہونا۔ ان سے پوچھو بھئی 7 لاکھ انبیاء کو سنانا تھا تو قبریں کیوں مبہم رکھی؟ ان کی تو قبریں معلوم نہیں۔ اگر سما کا عقیدہ ہوتا تو کم از کم عقیدے کا مسئلہ تھا، قبریں تو معلوم ہوتی۔ اے حضرت موسیٰ کی قبر پہ جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی قبر پہ جا رہے ہیں، حضرت نوح کی قبر پہ جا رہے ہیں، تو پھر کم از کم یہ جو تمہاری کمپنی ادھر لسوڑی شاہ تے کھوتے شاہ تے چوچو شاہ، ان سے تو بچ جاتے نا، انبیاء کی قبروں پہ جاتے۔ تو انبیاء کی قبریں تو اللہ نے رکھی مبہم، پتہ ہی نہیں وہ قبریں کہاں ہیں۔ اور مولوی لڑ رہے انبیاء کے سما میں تو اجماع ہے، اور اس میں بھی اجماع ہے کہ قبریں معلوم نہیں۔ سنو، انبیاء کے نہ سننے پر انبیاء کا اجماع ہے، انبیاء کے نہ سننے پر انبیاء کا اجماع، عدم سماع انبیاء پر انبیاء کا اجماع۔ تیرے اجماع تو رسالوں میں ملتے ہیں۔ آپ پر قرآن یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا اجماع کیا ہوگا؟ بے شک سارے انبیاء کہیں گے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہماری موت کے بعد امتیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتی رہی، ہمیں لا علم لنا۔ اور یہی بات پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف فرمایا میں بھی وہی جواب دوں گا، اقول کما قال العبد الصالح، میں بھی کہوں گا اللہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی فانت الرقیب انک انت الرقیب علیہم۔ اللہ جب تک میں زندہ رہا کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، کسی نے نہیں کہا اللہ کے رسول اغثنی یا رسول اللہ۔ اور جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا پھر مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا بک بک کرتے رہے۔ یہ بخاری ہے، بخاری۔ اور آج مولوی کیا کہتا ہے، داڑھی منڈا جاتا ہے نا روزے پہ تو آپ کا دل دکھتا ہے، اس کو دیکھ کے دل دکھتا ہے، تو بے ایمان اس کا دل دکھنا تو دور کی بات ہے، تیرے عقیدے اور ابو جہل کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں۔ فلانا جاتا ہے نا فلانا، تو اس لیے یاد رکھو یہ قرآن ہے، اور 32 صحابہ راوی ہیں، کتنے؟ 32، 30 اور 2، 32 صحابہ راوی، اور حدیث متواتر، متواتر حدیث۔ ایک بہت بڑے امام المناظرین صاحب، میں گیا، میں نے حدیث پیش کی، مجھے کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے۔ میں نے کہا بچوں میں انتظام کر کے آیا، یہ خبر واحد نہیں ہے، اسی مجلس میں اس کو متواتر ثابت کروں، اور میں ساری تخریج کر کے لے گیا 32 صحابہ سے۔ میں کہا اب جرات ہے تو اس کو خبر واحد ثابت کر، یہ متواتر حدیث۔ جب میں نے کہا نا تخریج میرے ساتھ ہے، ابھی میں ثابت کرتا ہوں یہ متواتر حدیث ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہے نا، بیکی نے کہا متواتر، سیوطی نے کہا متواتر، فلانے بیکی سیوطی کا نام تواتر نہیں۔ جیسے آج کوئی کہے طاہر اشرفی نے کہا متواتر، تو اب طاہر اشرفی بے ایمان جو مرضی کہتا رہے، حکومت کا ٹاؤٹ بلا سرکاری ملا جو مرضی کہتا رہے، اس سے دین ثابت ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ صرف اس کے
ٹکے پورے ہوں گے اور بلم بہورا بن کے بک بک کرتا رہے گا تو سرکاری مولویوں کی اوقات نہیں ہوتی. جو شک ہو تو جامعۃ الرشید والوں سے پوچھ لو. سرکاری مولوی اب خود بھی ارمانی ہے کہ سرکاری ٹاؤٹ بن کے ملا کیا سوائے لعنت کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا. اب تو ماشاءاللہ مقدس بیلیں بن رہی ہیں، بل پاس ہو رہے ہیں کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت شیخ زرداری صاحب، شیخ زرداری پیر طریقت حضرت مولانا زرداری صاحب کو استثناء مل گئی ہے. کیا مل گئی ہے؟ صدر پاکستان کو استثناء ملا ہے. میں نے کہا میں یہ سن کے بڑا حیران ہوں گا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں صرف ایک شخص کو استثناء ملے اور دوسرا زرداری صاحب ہے اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کس کو استثناء ملا تھا؟ صرف شیطان. صرف دنیا کی تاریخ میں استثناء کسی کو نہیں، صرف ابلیس کو استثناء ملا تھا قیامت تک. تا حیات استثناء کس کو ملا تھا؟ بولو بولو ڈرتے تو. صرف ابلیس کو. انذرنی استثناء کی درخواست آ رہی. انذرنی جب لعنتی بن گیا، لعنت کا توقع توق سر پہ ملا، منہ کالا ہوا، اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا بے ایمان، نسکتی کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنے والا، اللہ کے قانون کے مقابل اپنی چلانے والا. اللہ کا نظام اور قانون تو تھا اس جدول آدم، یہ رب کا قانون اور نظام تھا. اس نے کہا جی کچھ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم کچھ اپنا چلا لیں. فرمایا فخرج فإنک رجیم، آگے وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، جا تجھ پہ میری پھٹکار اور لعنت ہے قیامت تک. دوسرے کہا یا اللہ ہوں تو میں لعنتی بے ایمان مگر مجھے ایک استثناء چاہیے. انذرنی مجھے مہلت دے دے، مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، مجھے استثناء دے دے. کب تک؟ قیامت تک. اللہ نے فرمایا چل تجھے استثناء ہے. قرآن میں صرف ایک ہی ملتا ہے اور کوئی بھی نہیں ملتا. اللہ نے امام کائنات کو بھی فرمایا اتبع ما یوحی واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. ساری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ فرمایا میرا پیغمبر تو بھی میرا پابند ہے احکام کا. کب تک؟ جب تک موت نہیں آتی. موت تک اللہ نے اپنے نبی کو بھی استثناء نہیں دیا. اور حضرت آدم نے وہاں جنت میں پابندی لگا دی، لا تقربا هذه الشجرہ. اور جب وہ درخت کھایا گیا، اگرچہ قرآن نے حضرت آدم کی توجیہ خود بیان کی، نسی آدم ولم نجد له عزما، بھول کے کھایا تھا، جان بوجھ کے نہیں. فرمایا اب جب درخت کھایا ہے استثناء نہیں ہے. حضرت آدم کو نہیں ملا. حضرت یونس پیغمبر قوم سے ناراض ہو کے اذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، گمان تھا کہ شاید اللہ گرفت نہیں کرے گا. لن نقدر علیہ، اللہ فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر انہو لو کانا من المسبحین، کیا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر میرا یونس وہاں مجھے نہ پکارتا نا
تے مسبحین توحیدی کلمات کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ لفظ نہ کہتا، فرمایا قیامت تک مچھی کے پیٹ میں رہتا۔ جہاں بڑے بڑوں سے غلطی ہو گئی، ہم کہتے ہیں بزرگوں سے بھی ہوتی ہے، مفتی شفیع صاحب کو بھی اللہ معاف کرے، ان سے بھی غلطی ہوئی، بڑے بڑے اکابر سے جہاں غلطی ہوئی، اور کیا کہتے ہیں کہ حضرت یونس مچھی کے غذا بن جاتے، غذا بنا دیتا۔ اور نہ میرے بھائی بڑے بزرگوں، لیکن غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، پیغمبر کا موت کے بعد بھی جسم محفوظ رہتا۔ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر اب بزرگ کہہ رہے ہیں مچھی کی غذا بن جاتا، مچھی ہضم کر جاتی تو پھر جسم محفوظ رہتا۔ اور سنو عشاء و توحید کا عقیدہ، سبحان اللہ، اگر یہ توحیدی کلمات نہ بولتے، اللہ مچھلی کے پیٹ کو نبی کی قبر بنا دیتا، اور مچھلی کا پیٹ بھی قیامت تک رہتا، پیغمبر کا میت وجود بھی اس میں قیامت تک رہتا۔ مچھلی ہضم نہیں کر سکتی، مچھلی ہضم کر گئی نہیں، نبی کا وجود وہ مقدس ہے، اور فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، انبیاء کا لفظ بول کے پیغمبر کریم نے علت بیان کر دی کہ زمین ان کے وجود کو اس لیے نہیں کھاتی کہ یہ نبی کا جسم ہے، اس لیے نہیں کہ زندہ ہوتا ہے، زندہ تو تم بھی بیٹھے ہو، تمہارے جسم بھی محفوظ ہے۔ زندہ وجود کو مٹی نہ کھائے کمال نہیں، کمال ہے میت وجود کو مٹی نہ کھائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میت وجود کو مٹی نہ کھائے۔ نبی کا وجود اتنا مقدس ہوتا ہے کہ وہ میت بھی ہو تو مٹی کھا سکتی نہیں۔ حضرت عزیر کو دیکھ لو، 100 سال تک، لفظ رسول فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ کا معنی کیا ہے؟ اتنا سوکھا ہی نہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، کرو معنی، مولوی تم کرو، ایک کو بھی نہیں آئے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، احمد رضا خان شیخ الہند، عبد الماجد دریابادی، تمام کے تمام اردو تراجم دیکھ لینا، جہاں کیا لکھتے ہیں؟ مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، کیا مردہ رکھا، مردہ رکھا، عربی کا راز ہے اماتہ اللہ، موت تو آنی چیز ہے، موت آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ موت کس کا نام ہے؟ روح سے جسم کا کرنٹ ٹوٹ جانا، اسی کا نام موت ہے۔ تو کیا اماتہ اللہ کا معنی کیا کرو گے کہ کیا وہ 100 سال تک روح سے وہ کرنٹ ٹوٹتا رہا؟ موت میں امتداد نہیں ہوتا، یہ آنی پانی چیز ہے، اس لیے جہاں اماتہ اللہ میں راز ہے، فرماتی ہیں مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس، مردہ رکھا، بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ اب جہاں ذرا ان سے کہو نا کہو بے ادبی، جہاں کہو بے ادبی، تمہارا ایک ایک بزرگ جہنم کے درمیان میں نہ جائے تو پھر بات کرنا۔ کہتے نبی کو میت کہنا بے ادبی ہے، یہاں تیرے سارے بابے لگ گئے، مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس۔ احمد رضا پیر کرم شاہ سعیدی ماجدی شیخ الہند فتح محمد جلندری اور دنیا کا کوئی ترجمہ اٹھا، مردہ رکھا، مردہ رکھا، معلوم ہوتا ہے یہ نبی کے لیے بے ادبی نہیں ہے۔ اگر بے ادبی ہے نا کہ سارے بابا پھر جہنم دی ٹکٹ دے دیں، سب ترجمہ کر رہے اماتہ اللہ مئاتہ،
پھر رکھا مردہ میت وجود سالم رہا، روح نہیں میت وجود ہے، 100 سال تک پڑا رہا، نہ کیڑوں نے چھیڑا نہ موسم نے خراب کیا، نبی کا وجود ہے۔ اور یہ قرآن مقدس کے الفاظ ہے، اللہ نے اس کو 100 سال تک مردہ رکھا اور پھر اٹھایا، توجہ ہے نا، پھر اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ فرمایا لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اس لیے تجھے زندہ کر کیا ہے تاکہ تجھے ساری کائنات کے لیے لِلنَّاسِ نشان بنا دوں، آیت بنا دوں۔ اور دوسرا معنی میں کروں، لِلنَّاسِ سے مستفیدین لوگ مرادیں، اور آیت کا معنی دلیل۔ اللہ فرماتی ہیں تجھے موت دی، 100 سال تک مردہ رکھ کے پھر زندہ کیا۔ کیوں کیا؟ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ یہ میں واقعہ اس کتاب میں نازل کروں جو ہدی للناس ہے، جو ہدی للناس ہے، اور وہ کتاب بیان کرے، اور اس کے وہ حضرات جو پیغمبر کے سچے متبع ہیں وہ بیان کریں آیت اور دلیل کے او کائنات والوں، پیغمبر کی بھی وفات کے بعد سنتے نہیں، نبی بھی وفات کے بعد نہیں سنتے، اور دفن نہ بھی ہوں تو نہیں سنتے، قبر کے اندر بھی نہ ہوں تب بھی نہیں سنتے، وجود اوپر رہا۔ ایمان سے بتاؤ اس سے بڑا کیا باقی ہوگا؟ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تجھے کائنات والوں کے لیے دلیل بنا دوں، نشانی بنا دوں۔ میرا پیغمبر بتانا کم لبستا، کتنا چر، کتنی دیر جہاں اس حالت موت میں پڑے رہے۔ سوال ہوا، حضرت عزیر نے دیکھا، کہتے ہیں لبست یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا۔ یہ ختم پڑھتے ہوئے مولوی اس واقعے سے نہیں گزرتے، یہ تیسرا بار ہے۔ بے ایمانوں قرآن سے اندھے ہو گئے۔ اب ایمان سے بتاؤ پیغمبر سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل لبست مئۃ عام، اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، نبی بھی سچا، تو پھر مننا پڑے گا کہ اشاعت التوحید عقیدہ بھی سچا۔ اگر پیغمبر کو پتا ہو اور پھر 100 سال کو کہیں ایک دن یا دن سے کم، جھوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ جھوٹ بنے گا۔ لبست یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن سے بھی تھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں تو رہا اس حالت میں مئۃ عام، کتنا؟ مئۃ عام، 100 سال۔ 100 سال سردیاں آتی رہی، گرمیاں آتی رہی، موسم بدلتے رہے، سورج چڑھتے رہے اور سارے انقلابات آتے رہے، لیکن پیغمبر کا میت وجود زمین کے اوپر ہے، قبر کے اندر بھی نہیں، لیکن اس وجود کو دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہی مسئلہ سمجھانا تھا، لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، وجود سلامت رہا۔ حضرت سلیمان کے ڈنڈے کو دیمک کھا گئی، لیکن پیغمبر کا وجود سلامت رہا۔ فلما خر میتن، پیغمبر کی جب میت گری آواز آئی، جن متوجہ ہوئے، تبینت الجن، ہائے ہائے جنہ دا پول کھل گیا۔ بڑے دعوے کرتے تھے ہم تعویذ لے کے آتے ہیں تے چولہا چکڑ دیا، تنورا چکڑ دیا، اسی غیب جان دیا۔ فرمایا تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب
ما لبثوا فی عذاب، اس عذاب میں نہ رہتے پورا کانا سنتن کاملتن، پورا سال جنوں کو پتہ نہیں چلا کہ پیغمبر پہ موت آ گئی، پیغمبر کا وجود مقدس لاٹھی کی ٹیک پہ رہا۔ پوچھو نا تو کتنی نمازیں پڑھی ہیں، لاٹھی کی ٹیک پہ رہا، دفن نہیں ہوا، اور وجود پھر بھی اس لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی، لیکن وجود نبی کا سالم رہا۔ واپس آ جا، بالکل واپس آ جا، کہ کتھے واپس آ جا۔ استثناء کس کو ملا ہے؟ بولو بولو بولو، کس کو ملا ہے؟ شیطان کو استثناء ملا، اور دوسرے نمبر پہ زرداری صاحب کو ملا، ماشاءاللہ، اور وہ بھی تاحیات، یہ بھی تاحیات۔ یہ استثناء مبارک ہو بھائی تجھے، سارے چورے ڈاکے سب کوئی لکڑ ہضم پتھر ہضم، استثناء مل گیا۔ اگر تو دین اور شریعت کو جانتا ہوتا، ایک عورت نے چوری کی، اس کا نام فاطمہ تھا، اور بڑے شریف خاندان کی، اونچے خاندان کی عورت تھی۔ حضرت اسامہ کو تلاش کیا گیا، اور اسامہ کون ہے؟ یہ احب الناس الیہ، پیغمبر کے لاڈلے حضرت اسامہ، اور سب سے محبوب، جن کو فرمایا کہ آپ تھوڑی سی سفارش کر لیں کہ استثناء مل جائے۔ تھوڑی سی، اتنے اونچے خاندان کی عورت ہے، آپ اس کی جگہ پہ کوئی اور سزا رکھیں، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو حضرت اسامہ نے وہاں پر تھوڑا سا سفارش کی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا اتشفع فی حدود اللہ، اللہ کے قانون اور حدوں کے بارے میں اسامہ تو سفارش کر رہا ہے، یہ تو فاطمہ مخدومی ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، فرمایا مجھے اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بطول جنت بالفرض یہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیتا۔ توجہ ہے نا؟ استثناء شریعت میں استثناء نہیں، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سارے قانون کے پابند ہیں، بڑا بھی پابند، چھوٹا بھی پابند۔ اب مسئلہ بڑا آسان ہو گیا کہ صدر کو استثناء مل گیا، تو میرا خیال ہے اب یہ یزید کو بھی استثناء دے دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی کیا تھا؟ اور صدر تو استثناء ہے تمہارے قانون کے مطابق۔ آئندہ جو یزید کے خلاف بات کرے اسے بھی عمر قید ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ ان کو استثنائی صورتیں ہیں۔ میں نے کہا چل تو بھی ادھر چل، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، پتہ لگا زرداری اور ابلیس کی بڑی گھاٹی ہے۔ چلو جی آ جاؤ، اعتدال پہ ہم نے رہنا ہے۔ کیا ہے؟ اعتدال۔ واپس آ جاؤ، بالکل اعتدال۔ یہ امت معتدل ہے۔ اب یہاں پر مختصراً میں اپنی بات کو آگے چلاتے ہوئے نہیں چلاتے، ٹائم ختم ہو گیا۔